کوئی شک نہیں کہ ایجوکیشن میں ہر آپ میں بڑا کام ہو رہا ہے اس کو کر رہے ہیں. جو یہ اہم اور یہ بھی ہے کہ الیکشن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ فرق جنوری کے آخر میں کرا رہے ہیں. تو کچھ جو پارٹی ہیں سیاسی ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں موسم کے لحاظ سے بہت علاقے ایسے ہیں جہاں پر موسم ہو رہا ہے یا کیسے آپ اس کو کریں گے کہ مطلب الیکشن کس طریقے سے دیکھیے یہ جی پلیز. پہلی بات تو آئین جو دیکھ کر کے موسم ہے یا وہ تو اسپیسیفک ٹائم پر بات جو وہاں آئے کا بھی مشکل ہے. لیکن اس کو بڑی گم صورت ہے الیکشن کمیشن میں. لیکن آپ تو پرائم منسٹر ہیں, صرف آپ اتنا بتا دیں کہ الیکشن ہونے نہیں ہے کیا میں بھی اسی میں ایڈ چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ ساری ذمہ داری کمشنر کی ہے, باقی ملک کا کوئی کلیکٹر نہیں ہے. وزیر اعظم یہ آئین کا پابند ہے کہ انہیں سائنس زور دیتے کہ ڈیٹ پہ ایک واضح ڈیٹ ہونی چاہیے تاکہ سب تیار ہوں. جب جنوری آنے والی ہے اور آج تک ڈیٹ چیز ہونی چاہیے. اور کوئی جی اسی میں وہ ہمارے مشہور زمانہ نواب رحسانی صاحب نے اس پہ ایک کام کیا تھا کہ سب سے سوال لینے کے بعد انہوں نے کہا نو کامنٹس. تو وہ دیکھیں میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں, میں اگر زور دوں گا کس حوالے سے دوں گا کہ میری چاہت ہے یا نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو, تو ہم بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو کہیں کہ جتنا آپ بے چین ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اتنا میں بھی ہوں. I also want to cast that vote and get a mandated and elected government. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اگین ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے, اس میں ڈیلیمیٹیشنز کی اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے, اور وہ پروسیجر میں نے فرد واحد کے طور پہ یا نگران حکومت نے اس کو انفورس نہیں کیا, اس پہ وہ کیا ہے پارلیمان نے, وہ کیا ہے آئین نے. آئین کے اندر صرف اور صرف ایک دن الیکشن کا ڈیٹ ہونا پورے کا پورا آئین نہیں, آئین کے اور بہت سارے پہلو ہیں. کیا ان پہلوؤں کو ایڈریس کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, یا ان کو سسپینڈ کر کے اس پہلو پہ سب کو زور دینا چاہیے, یہ فیصلہ ضرور اس پہ گفتگو ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. ہم ان کو یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں, جو عمل ہے اس میں آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اس سلسلے میں ہماری جو معاونت ہے وہ اویلیبل ہے. اس میں آپ کو پرسنل کی معاونت درکار ہو, فائنینس کی درکار ہو, سیکیورٹی کی درکار ہو, اس سے آگے ہم مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مناسب نہ ہو کہ ہم انہیں کہیں کہ بتاؤ جی کس تاریخ کو کر رہے ہو یا کروا رہے ہو. یہ رویہ یا یہ ایٹیٹیوڈ کوئی بھی نگران حکومت میں ہو, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ جو کہ بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اور ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب یہ میٹر بھی سب جوڈس ہے اور سپریم کورٹ میں یہی سارے کوسچنز ڈیلیبریٹ ہو رہے ہیں, اس پہ لیگل موٹ چل رہی ہے, اور اس انوائرمنٹ میں ہم کسی پریس کانفرنس میں کہیں گے جی بتائیں چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ کب کرا رہے ہیں الیکشن, کیوں ڈیٹ نہیں دے رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ درست نہیں ہے. اس سلسلے میں جہاں جہاں ہمارا کردار ہے ہم وہ پورا ادا کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کمٹمنٹ دیتا ہوں کرتے رہیں گے. 4 دن ادھر 4 دن ادھر بنیادی طور پہ مینڈیٹ ان کا ہے, اس لیے ہم تکرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے دوجا کرے تو مکمل آپ کر دیں. بڑی اچھی آپ کی کنورسیشن ہے, لیکن اس میں ایک چیز جو ویسے ہی جنرل سے ایک پوائنٹ ہے, جو طالب علموں کے کوشچنس تھے they were to highlight all the way social media پر بھی میں آپ کے جوابات تو نظر نہیں آ رہے ہیں, ہمیں انوار ثاقب صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے جیسے کہ یہ لمس کے اسٹوڈنٹس کا پلان تھا پروگرام کا. ایک تو یہ تعلیم حاصل کی طریقہ جس طرح سے آپ نے پنجاب کو وزٹ کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا 5-6 ماہ 7-8 ماہ میں جو یہاں پہ چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں, پولیٹیکل ول والی گورنمنٹ وہ نہیں کر سکی. جیسے آپ نے افغان غیر ملکوں کی واپسی کا انیشیٹو اٹھایا کہ آج تک 10 سالہ تاریخ میں
یہ نہیں ہو سکا اس کے اوپر کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ آپس میں کنسنسس ورکنگ پولیٹیکل ول پر گورنمنٹ. اب آپ آئے ہیں تھوڑے ماہ کے لیے یا زیادہ ماہ کے اوپر کچھ لوگ اب لوگوں کی آپ کے اوپر تو بات چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, کچھ ایسا جو کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ ایک چھوٹی سی دیوار کرتے جائیں جو آنے والوں کے لیے ناممکن تو نہ ہو لیکن وہ اسے عبور دور کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے لفظ والے؟ دیکھیں اس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیلف ایگزامپل ہے نا اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر میں اپنی ایگزامپل سیٹ کر پاؤں یا چیف منسٹر صاحب کر پائیں یا بیوروکریٹک ہیڈ یہاں کے کر پائیں, وہی ریفرل پوائنٹ بنتا ہے اور وہی انسانوں کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے افیکٹو چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ سے 1.5 ارب کے قریب مسلمان سیکھتے ہیں, وہ کیا سیکھتے ہیں؟ وہ ان کے اقوال نہیں ان کے اعمال سے سیکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا, جو انہوں نے فرمایا وہ بھی کرنے کے زمرے میں, لیکن دراصل جو ایکشنز میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے وہی ہے. سورہ عصر ارد گرد اسی کے ہے کہ پہلے ایمان لینے والوں کو کہا ہے کہ تم بچ جاؤ گے خسارے سے, پھر فیز وائز جاتے ہوئے پھر اس کو ریسکیو کیا ہے جو عمل کرتا ہوں. تو عمل سے بڑھ کے جو ہے نا کوئی ایسا میکینزم مجھے اس دنیا میں گورننس کا سمجھ نہیں آتا جو کہ چینج آف بیہیویئر یا چینج آف ایٹیٹیوڈ کر سکے. اور وہ لمز کے ہمارے بچے ہیں, کوئی نہیں, وہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں, اٹس اوکے, ہم بھی یہ کرتے رہے ہیں. وہ اس کی جو میرے جوابات ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, وہ بھی انٹرنیٹ ایک ایسی دنیا ہے نا کہ یہاں پہ شارٹ شیلف یا بڑے وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے ان کو سکھایا, بڑے ماڈریٹ طریقے سے ان کی جذباتی سوالوں کے جواب. مسلمانوں کا آپ نے ذکر کیا ہے. اس وقت 1.5 ارب مسلمانوں کا بڑا ایشو سر فلسطین کا ایشو ہے, اور پاکستان ایک نیوکلیئر پاور کی حیثیت سے ہمیشہ عالم اسلام کے ایشوز کو بہتر انداز میں ٹیکل کرتا نظر آتا ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں, پاکستان کا ایک بڑا رول سامنے نہیں آتا, ہمیشہ امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے. اس ایشو کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اور کیا پاکستان کا اس میں جو مؤثر رول ہونا چاہیے تھا وہ پاکستان ادا کر رہا ہے؟ دیکھیں, پاکستان نے کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ OIC کا اجلاس. ہمارے فارن منسٹر نے وہاں پر اس کو اٹینڈ کیا. میں خود پریزیڈنٹ شی سے لے کر پریزیڈنٹ پیوٹن تک اور مختلف جو انٹرنیشنل لیڈرشپ کے ساتھ ان دنوں میں میرا انٹریکشن ہوا, چائنیز میڈیا میں میرا انٹریکشن ہوا, کہیں پر بھی ہم نے غزہ کی سچویشن کو جو کہ ہاریفک ہے, جو کہ ہاربل ہے, کنڈیمیبل ہے, یہ انسانی المیہ کو جنم دے رہا ہے, اور ہم تواتر کے ساتھ یہ بات کرتے آ رہے ہیں. مختلف ڈپلومیٹس, میں ظاہر ہے ان کا نام نہیں لوں گا کہ کن ممالک ہیں, لیکن ہیں وہ ویسٹرن ہیمسفیئر سے تعلق رکھنے والے, ان کو پاکستانی سوسائٹی کی, اسٹیٹ کی جو فیلنگز ہے وہ میں نے ان ایکویوکل ٹرمز میں کنوے کی ہے. میری جب پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک ملک کو خصوصی طور پہ مجھے درخواست کی تھی کہ اگر ان کے جتنے اہلکار ہیں ان سے جب بھی آپ لوگوں کا انٹریکشن ہو تو آپ ان کو خصوصی طور پہ کہیں کہ اسرائیلیوں کے اس رویے کو ڈسکریج کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. میں کنکلوڈ کر لوں, آپ ناراض نہ ہو. یہ تواتر کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پریزنٹ کرائسس ہے اس میں فوری طور پہ ایک تو جنگ بندی ہونی چاہیے اور ہیومن کوریڈور جو ہے وہ سٹارٹ ہونا چاہیے. باقی یہ بہت کرونک اور پرانا مسئلہ ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا ہم بھی حل آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کی اپنی ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ موجود ہے, لیکن کسی بھی قسم کا جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے ان اپروپریٹ ایگریشن اسرائیلی اسٹیٹ نے اس کو ایگزبٹ کیا. تو جہاں جہاں ہوگا انشاءاللہ العزیز ہم افیکٹو انداز میں
اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے اہم سوال ہے کہ آپ نے کلچر ہیریٹیج کی بات کی, ٹوریزم کی بات کی, یہ تمام تر معاملات اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اکانومی ڈیولپمنٹ کے. یہ اس کے بعد آپ آج میں پنجاب میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پنجاب میں اس پر نے دیکھا, شاید آپ نے بات میں نہیں دیکھا 20 سال کی پرکاؤنٹ کے ساتھ آج میں بات ایسا ایسی شروع کیا, اسپیشلی انیشیٹو مینجمنٹ. اس کے ساتھ سب کچھ لنک کر رہا ہے. آپ اگر حکومت چلی جاتی ہے, الیکشن ہو جاتے ہیں, پھر اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا, آنے والی حکومت اس کو کیسے کنٹینیو کرے گی. 27% کرنسی کیش ان ہینڈ ابھی تک. جب یہ غیر قانونی غیر ملکیوں کا انقلاب ہوگا, مکمل ہوگا, تو کیا آپ کو کس حد تک یقین ہے کہ 27% جو بینکوں سے باہر ہے وہ کیش ان ہینڈ میں آئے گی, یہ کیش ان ہینڈ سے بینکوں میں آئے گی. تیسری چیز, IMF 2 تاریخ کو پاکستان آ رہا ہے, اس کی کمیٹی. آپ کو کتنا یقین ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہوں گے, مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ لاسٹ کا ٹارگیٹ ہے کہ 0.33% کا انکریز ہوئی ہے. اور ملٹری کورس کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, نیب پر تو فیڈرل حکومت بھاگ کر جو ہے وہ چلے گی. ملٹری کورٹ پر ابھی تک آپ اپیل میں نہیں جا سکے, جو کہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے. اگر آپ دہشت گردوں کو ہم جا رہے ہیں, آپ کب جا رہے ہیں ذرا ٹائمز پر, یہ چند ایک سوال ہے خاص طور پہ پروجیکٹ ہو رہے ہیں, یہ مثبت پیش رفت ہے, اس کی کنٹینیوٹی. کب کو چھوڑ دو, بس ہم جا رہے ہیں. ظاہر ہے گھنٹے بعد جائیں یا 2 دن بعد جائیں, وہ تو پریکٹیکل چیزیں, وہ ہم جا رہے ہیں. دوسرے سوالوں پہ بھی میں آتا ہوں. آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ SIFC کا جو ایجنڈا ہے اس میں پرائرٹی پر ایگریکلچر اور پنجاب حکومت نے جس طرح آپ نے بتایا کہ انفراسٹرکچر کے شعبے پر کام کیا, ہیلتھ کے شعبے پر کام کیا, ایجوکیشن پر کام کیا, اسی طرح ایگریکلچر کے شعبے میں بھی پنجاب حکومت نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے. خاص طور پر جو صوبے کے اندر جو اس تمام طاقت کی جو ہے نوکری فراہم کی, اور جو ہے اس کے باعث جو ہے پنجاب حکومت کی طرف سے آپ کو بھی درخواست کی گئی, پھر آپ نے ہدایت کی کہ کسی بھی اس میں مداخلت کرے تاکہ کسانوں کو پوری قیمت جو ہے وہ مل سکے. تو اس کی بھی طرف میں براڈ بیس پہ آپ کو SIFC کا بتا دوں. دیکھیں SIFC ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کو اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہو گئی ہے. SIFC ایسا نہیں ہے کہ وہ نگران حکومت کا انیشیٹو ہے. SIFC گزری ہوئی پارلیمان نے اس کے لیے قانون سازی کر لی ہے اور اس کو اب اسٹیچوٹری سپورٹ حاصل ہے. وہ جو بھی ڈیسیجن میکنگ کرے گی اس کو کسی اور فورم پہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا. اٹ از دا ایپیکس باڈی ان دا کنٹری. ساتھ میں جو ایریاز ہیں, ایک تو اس کو انکلوڈ کیا گیا ہے, پلس یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ جو ایریاز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں. یہ اب جب آپ اس کا قانون پڑھیں گے, یہ تمام کا تمام پہلو جو ہے نا وہ بہت سامنے آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس حکومت یا آنے والی حکومت سے پریشانی اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل کنٹینیوٹی کے تحت چلے گی. یہ تو ہو گیا SIFC. IMF کا وفد انشاءاللہ آ رہا ہے 2 تاریخ کو. ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں, ریونیو ٹارگٹس آر بینگ میٹ, تو وی آر کوائٹ کمفرٹیبل کہ ہمارے ان کے ساتھ نیگوسیشنز فار دا سیکنڈ ٹرانش وہ بہت سکسیزفلی کنکلوڈ ہو جائیں گے. باقی جو اسٹیٹسٹکس آپ دے رہے ہیں, مجھے آ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 2000 روپے من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آ گئی ہے, 24 روپے کلو گھی کا کمی آ گئی ہے, چائے کا بتا رہے ہیں, دوسرے اجناس کے متعلق بتا رہے ہیں. انفلیشن پہ ایک امپیکٹ آیا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نہ کچھ چیزوں میں کمی نہیں ہوئی ہے تو بھی شاید تھوڑی سی زیادتی ہوگی. کیوں آئی ہے؟ پیٹرول کے ریٹس ظاہر ہے کم ہوئے ہیں. جو ہی ہم نے اسمگلنگ پہ ہاتھ ڈالا اس سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ریٹ تھا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ اس پہ آیا ہے. آپ میں سے میں گزارش کروں گا انویسٹیگیٹو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں کہ یہ جو 330 سے اب ہم 278-79 کے قریب ڈالر جو آیا ہے, ہمارا ایک سرکولر ڈیٹ نام کی چیز ہوتی تھی. اگر 330 روپے کے حساب سے ہم دیتے کتنا دینا ہوتا اور اب کتنا دینا ہے, یہ بھی تو کوئی کیلکولیٹ کرے. کوئی کیلکولیٹ نہیں کر رہا. وچ از مور دین 4000 ٹریلین روپیز. یہ 4000 ارب روپے سے اوپر کا فگر ہے. اور جو ویلیو میں پاکستان کے ایسٹ سے بڑا ہے اس کا ایک اور پہلو ہے. یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں اسمگلنگ گڈس پہ ہم نے سختی کی ہے, اس کا ڈومیسٹک انڈسٹری پہ
جہاں پہ کپڑا آ رہا تھا یہاں پہ ملیں بند ہو گئی کیونکہ وہ اسمگل گڈس کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے تھے. اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہی ان پہ پابندی لگی ہے, سختی ہوئی ہے, واپس لومے ایکٹیویٹی جو ہے اس کی طرف جو ہماری فیکٹریز ہیں وہ آ رہی ہیں. یہ وہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اکنامک جو کہ پازیٹیو انداز میں جا رہے ہیں. ظاہر اس کے لیے تھوڑا سا وقت لگے گا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات کروں, اگر میں بقضاء الہی یہاں سے نکلتے وقت فوت ہو جاؤں پھر مطلب یہ ممکن تو ہے نا, امکانات میں سے تو ہے نا. ہم اور آپ تمام مسلمان ہیں, کسی کو بھی آ سکتی ہے. میں کسی اور کی مثال اس لیے نہیں دے رہا ہوں, خود کو آفر کر رہا ہوں. ہو تو سکتا ہے, باقی میں بھی اللہ سے مہلت مانگتا ہوں, آپ بھی سارے مانگتے ہیں. تو میری کیا گارنٹی ہے جو میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں کس بنیاد پہ کر رہا ہوں؟ پریزمپشن یہی ہوتی ہے دنیا میں کہ ریاست کوئی صرف میری ذاتی تو نہیں ہے, کہ کوئی نہ کوئی شخص جو آئے گا, جو بھی آئے گا, وہ جو ریشنل پالیسیز ہیں ان کو کنٹینیو کرے گا. اگر ان ریشنل پالیسیز کو لے کے آئے گا تو یہ آپ جیسے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سوال نہیں کریں گے, سوال تو اٹھیں گے. اور جب پریکٹیکل ایک ریفرل پوائنٹ بن جائے تو اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ چیلنج نیکسٹ حکومت کا ہے, وہ پھر خود کرے. ہم نے ذرا وائنڈ اپ بھی کرنا ہے باہر نا, ان کا ایمرجنسی کی بھی ٹریفک ہم نے روکی. اوکے یہ میں آخری 2-3 کوشچن لے رہا ہوں. بتا دیتا ہوں. دوسرا سوال اس میں ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے جس جماعت نے کیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت جو ہے اگلے سیاسی عمل کا حصہ ہوگی یا نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس جماعت کا نام پی ٹی آئی ہے, کیوں شرما کے کہہ رہے ہیں آپ؟ حصہ لے گی یا نہیں لے گی؟ اور تیسرا یہ ہے کہ کل سوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے, غریب جو ہے وہ پہلے ہی پھنسا ہوا ہے, اب اس کے اوپر مزید بوجھ پڑ جائے. اچھا دیکھیں, ایک تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی پہ بطور سیاسی جماعت کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے. تو نگران حکومت کیسے ایک ایسا عمل کر سکتی ہے جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس طرف سوچیں, نہ یہ ہمارے مینڈیٹ میں ہے, نہ قانون ہمیں اس کی اجازت دے رہے ہیں ابھی تک. ادروائز اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جس میں کسی بھی جماعت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے, اس وقت تک تو ایسی کوئی چیز نہیں. ان کے کینڈیڈیچرز فائل ہوں گے, جو ان کے نمائندگان ہیں وہ لوگوں سے کینوسنگ کریں گے, ووٹ مانگیں گے, اور نہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے راہیں جدا کر چکے ہیں, وہ لوگ جو ان کے لوئلسٹ کے طور پہ ہیں وہ اس الیکشن میں حصہ لیں گے. اور اس سے زیادہ کیا لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں انشور کراؤں؟ اگر آپ کہتے ہیں جی مطلب میں لگتا ہے کہ آپ مجھے نگران وزیر اعظم کے طور پہ نہیں, چیف الیکشن کمیشنر کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ جواب بھی ان کو دینے کا ہے. میں کون ہوتا ہوں نشان کے الاٹمنٹ کے متعلق؟ نہیں, میں آپ کو دوبارہ مؤدبانہ طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مینڈیٹ ہے. اگر وہ ان کو ایک مخصوص نشان الاٹ کرے یا نہ کرے, اس حوالے سے وہ اکاؤنٹیبل ہوں گے, قانون کے دائرے میں, پولیٹیکل ڈسکورس کے دائرے میں, پبلک ڈومین کے دائرے میں. ہم یہاں پہ بحیثیت نگران حکومت کیسے کسی کو انشور کرائیں کہ یہ نشان ہوگا یا وہ نشان نہیں ہوگا؟ یہ ان کا ڈومین ہے, یہ ان کو کرنے دیں. جو ہمارا انشورنس میں دے سکتا ہوں, میرے خیال میں اٹ از مور دین انف. لڑ رہے ہوں گے, ان کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کی جماعت کے قانونی حیثیت کے مطابق لڑ رہے ہوں گے. اور لیول پلینگ فیلڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ کوئی نیشنل عوامی پارٹی کے تحت کی طرح ان کو ڈسپین تو نہیں قرار دے رہے, نہ کوئی ایسی موو میرے سامنے میں اس وقت تک آئی ہے. سپریٹ کے کام تو آپ نے دیکھ لیا, موسم پنجاب میں منتقل ہو چکی ہیں. تو یہ ہسپتال آپ نے سارے دیکھے لاہور کے, اور آپ پنجاب میں بھی آئے ہیں, لاہور میں اسپیشلی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ پنجاب کو کیا دے کے جا رہے ہیں اپنے دورے کے اختتام پر؟ پیار اور محبت اور تعریف کرتے ہیں, تو اس لیے نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں, پیار اور محبت سے کوئی اہم چیز ہوتی ہے. یس یس.
मैंने ये ऑप्शन आप पुलिस हैं वहाँ मकसद इंतजार है मिसिंग पर्सन हो क्या इस तरह के मामला को बेहतर होंगे? देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि निस्बतन हकीकत पसंद रहूं, निस्बतन हो सकता है बहुत सारी जगहों पे ये गुमान मेरा हो कि मैं हकीकत के करीब हूं, लेकिन शायद मैं हकीकत के उतना करीब ना हूं। किसी एक फर्द के किसी एक मकाम पे आने से मसाइल हल नहीं होते। ये हमारा, मैं ये कहूँ कि कोई साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे तो बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा, निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, या किसी और ऐसे अहम ओहदे पे आके बलूचिस्तान के गुनागुन मसाइल हल हो जाएंगे, तो ऐसा कतई नहीं होता। जब तक बलूचिस्तान का आम आदमी, पश्तून, बलोच, सेटलर, हज़ारा, वहाँ पे बड़ी मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, ये रियासत के जो नेशन बिल्डिंग और स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट है ना, उसमें लोग स्टेक होल्डर ना बने। जब लोग स्टेक होल्डर बनना शुरू हो जाएंगे तो खुद ब खुद ये क्वेश्चन सेटल होना शुरू होंगे। हमारा किरदार ये है कि वो स्टेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट में हम अपना मुस्बत किरदार अदा करें। ये मैं आपको अश्योर कर दूं कि जो कवानीन और आइन के तहत उसकी रिक्वायरमेंट है, हम कोशिश करेंगे कि उसमें अपना किरदार अदा करें। एक तशरीह थोड़ी सी रह गई है कि जो इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन से बड़ा एक इशू बना हुआ है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड, और आप सब कुछ इलेक्शन कमीशन पे डालते हैं, निगरान गवर्नमेंट डालते हैं, निगरान उन्होंने तो शेड्यूल के बाद उनका रोल शुरू होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त होगी? इस हवाले से आपकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है? हमारी हुकूमती पॉलिसी ये है कि जितनी बड़ी सियासी जमातें हैं, जितनी छोटी सियासी जमातें हैं, वो सियासी जमातें जो कि रजिस्टर्ड हैं और उसके अलावा उनका कोई किरदार नहीं है, कोई वजूद नहीं है, उससे लेके वो जमात जो क्लेम करती है कि हम सब पॉपुलर हैं, उनको इक्वल राइट भी है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है। इसके बावजूद अगर वो कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मुयसर नहीं है, ये बात कहने की उनको आज़ादी भी है, और मजीद क्या करें हम? चलें। वज़ीर-ए-आज़म